اگر کوئی دیوبندی صرف یہ بات بھی کر دے نا مولا علی، تو اس کو بڑی قربانی سمجھے، اور ببانگ دوہل کام کیا ہے، نہ فتووں سے ڈرا ہے، نہ دھمکیوں سے پیچھے ہٹا ہے، اور نہ قتل کی دھمکیوں سے، نہ قید کی پابندیوں سے، لیکن یہ پھر بھی لگا رہا حسین حسین اور علی علی کرتا رہا۔ ایسے 50 سنی علماء کرام نکال کے آپ مجھے دکھا دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انڈیا پاکستان کے ٹاپ 10 سنی محبان اہل البیت علیہ السلام اسکالرز کے نام، یعنی وہ 10 سنی اسکالرز جو انڈیا پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ فضائل اہل البیت، حقوق اہل البیت پر کام کرتے ہیں، اپنے اپنے حلقے میں اہل البیت علیہ السلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں، حدیث الثقلین کا بیان کرتے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں ان 10 سنی محبان اہل البیت علیہ السلام علماء کرام کے نام آپ کے سامنے پیش کریں گے، کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انڈیا پاکستان میں ایک بہترین کام کر رہے ہیں، علمی تحقیقی طور پر اپنے مسلک کے اندر رہتے ہوئے اپنے حلقوں کے اندر وہ اہل البیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور ان کے پیغام سے شعور آ رہا ہے اور لوگ اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو مولانا مودودی رحمہ اللہ کا نام میں نے رکھا ہے، اور مولانا مودودی کا نام اس لیے رکھا کہ ایک بڑی اکثریت پاکستان کے اندر وہ مولانا مودودی سے متاثر ہوئی ہے، خاص طور پر یونیورسٹی اور کالجز کے نوجوان وہ مولانا مودودی سے متاثر ہوئے ہیں، اور انہوں نے بڑے بیلاغ طریقے پر ان تمام موضوعات کے اوپر تبصرہ کیا ہے۔ اگرچہ فضائل اہل البیت علیہ السلام کے اوپر ان کا کوئی خاص کام موجود نہیں ہے، لیکن ان مسائل کے اوپر جو بلا واسطہ یا بالواسطہ اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا امام علی علیہ السلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان موضوعات کے پر انہوں نے گفتگو کی ہے اور اہل البیت علیہ السلام کا دفاع کیا ہے۔ مثلا پاکستان میں جب ناصبیوں کی طرف سے من گڑت اور جھوٹ کا پلندہ یہاں پاکستان میں نشر کیا گیا، خاص طور پر اس کو پروپیگیٹ کیا گیا، تو مولانا مودودی آگے آئے، اور مولانا مودودی نے اس موقع پر اہل البیت علیہ السلام کا دفاع کیا کہ جب بہت ساری زبانیں وہ چپ کرا دی گئیں، انہیں خاموش کرا دیا گیا، لیکن مولانا مودودی نے جرت، دلیری اور بہادری کے ساتھ اہل البیت کا مقدمہ وہ لڑا، اور یونیورسٹی کے نوجوانوں کو ان کی زبان میں آسان اور عام فہم انداز کے اندر انہیں اہل البیت علیہ السلام کا مقدمہ سمجھایا، اور بنو امیہ کے سارے تار پور کھول کے رکھ دیے، بالکل برہنہ کر دیا بنو امیہ کو۔ بڑی بہترین انداز کے اندر مولانا مودودی نے بنو امیہ کے حقائق کو آشکار کیا ہے، جس کا جواب تاحال کوئی نہیں دے سکا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے جواب دیا، لیکن وہ اسی طرح ہی ہے کہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، جو بالکل حقیقی معنوں کے اندر اگر کوئی بھی اسے پڑھے گا تو ایک منصف مزاج شخص یہی کہے گا کہ تقی عثمانی صاحب جتنا ان کا علمی نام ہے، تو یہاں پر اس کتاب میں وہ کچھ بھی نظر نہیں آتے۔ اور پھر جسٹس امیر علی صاحب نے جو تقی عثمانی صاحب کا جو پھر رد لکھا، تو اگر خلافت و ملوکیت کو آپ جسٹس امیر علی صاحب کی اس کتاب کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک شخص کے لیے جو اس تمام خلافت و ملوکیت کے موضوع پر ریسرچ کرنا چاہتا ہے، تو یہ موضوعات کے اوپر اس کے لیے کافی ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ مولانا مودودی کے جو دیگر تفردات ہیں یا دیگر مسائل ہیں، ان کی جو گفتگو ہے، اس سے متفق ہونا نہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ متفق بھی ہو سکتے ہیں اور متفق نہیں بھی ہو سکتے۔ یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جن کا بھی میں نام لے رہا ہوں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ان کی ہر گفتگو سے، ہر مسئلے سے 100% متفق ہوں۔ اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ آپ مولانا مودودی سے اختلاف کر سکتے ہیں، مولانا اسحاق سے کر سکتے ہیں، مجھ سے کر سکتے ہیں۔ کسی کے لیے اپنے دماغ کو بند نہ کریں کہ بھائی یہ حرف آخر ہے۔ یہ چیز انسان کے اندر تحقیق کے مادے کو ختم کر دیتی ہے، اندھی قسم کی تقلید یہ انسان میں جمود پیدا کرتی ہے، اور پھر تحقیق کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔
اور ہم غلو میں چلے جاتے ہیں، اور کسی کی محبت میں اندھا ہو جانا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک محقق انسان کو بالکل زیب نہیں دیتا ہے۔ دوسرا جو نام ہے وہ ہے مولانا اسحاق صاحب، یہ پاکستان کے تھے، فیصل آباد کے، اور میں ان کو جتنا میں نے ان کی ایک ہی کتاب میں نے پڑھی ہے، لیکن وہ ان تمام مسائل کے اوپر، خاص طور پر اموی حکمرانوں کی کارستانیاں، کیونکہ ہمارے نوجوانوں کو چھپایا گیا ہے، ہمیشہ ان کے سامنے اموی حکمرانوں کے خوبصورت چہرہ پیش کیا گیا، ان کے سیاہ چہرے کو کسی نے سامنے نہیں لایا۔ اموی حکمرانوں کے چہروں سے نقاب اتار کے ان کی اصل حقیقت کو پیش کرنا یہ بڑا فریضہ تھا، جہاد کا کام تھا جو اس قوم کے سامنے کرنا تھا، لیکن ہمیشہ چھپایا گیا۔ تو جن لوگوں نے اموی حکمرانوں کی کارستانیوں کو ظاہر کیا، بے نقاب کیا، بلا شک و شبہ وہ کوئی بھی ہو اور ان کے ساتھ کتنا ہی بڑا اختلاف کیوں نہ ہو، انہوں نے عظیم کام کیا ہے۔ تو مولانا اسحاق صاحب، میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور یہ وہ محبان اہل البیت علیہ السلام میں سے ہیں۔ پاکستان کے اندر اہل السنت طبقے میں قرآن اور حدیث کی محبت کو اجاگر کرنا اور اہل البیت علیہ السلام کے حقوق کو پہنچانا، اور جنہوں نے اہل البیت کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا، انہیں ستایا اور اس پہ ظلم و ستم کیا، ان کے چہروں سے نقاب کھینچ کے اتار دینا، بالکل برہنہ کر دیا ان کو۔ مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ اور بہت ساری باتیں اس طرح ہے کہ جو آپ مولانا اسحاق سے کہیں گے کہ میں ان سے متفق نہیں ہوں، آپ متفق نہیں ہوں گے، کوئی دوسرا متفق نہیں ہوگا، تو یہ آپ کا رائٹ ہے۔ اور وہ مولانا اسحاق صاحب جس طرح مولانا مودودی انسان تھے، مولانا اسحاق صاحب بھی بشر ہے، اور ضروری نہیں کہ کسی کے ساتھ آپ ہر بات میں ہی سر ہلاتے رہے، جی میں آپ کے ساتھ متفق ہوں، نہیں، اپنے دماغ کو ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے۔ تیسرا جو نام ہے وہ ہے انڈیا کے عالم دین محبان اہل البیت میں سے مولانا سلمان الحسینی الندوی حفظہ اللہ ورعا، بارک اللہ فی علمہ وفی حیاتہ۔ مولانا سلمان ندوی الحسینی ابھی حال ہی میں کربلا معلی بھی گئے، امام علی علیہ السلام کے روضہ اقدس نجف اشرف میں بھی حاضری دی، اور اسی طرح بغداد میں بھی حاضر ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ورضی اللہ عنہ وقد ارضاہ، ان کے مزار پہ بھی انہوں نے حاضری دی۔ اسی طرح غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مرقد پہ بھی انہوں نے حاضری دی۔ تو بہرحال تمام جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں عراق کے اندر، عراق کی سرزمین پر، وہاں پر انہوں نے حاضری دی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مولانا سلمان ندوی الحسینی حفظہ اللہ، ان کا تعلق اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جنہوں نے اہل البیت کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیا، ان کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ ابو حنیفہ کی مثال لے لیجیے، ابو حنیفہ رحمہ اللہ ناصبی نہیں ہو سکتے، ناصبیت ان کو چھو کے بھی نہیں گزری۔ یعنی میں اگر یہ کہوں کہ ابو حنیفہ، اگر 10 ابو حنیفہ ہوتے تو خدا کی قسم ناصبیت دنیا سے ختم ہو جاتی۔ اتنے جرت مند انسان تھے، اتنے بہادر انسان، زہر کا پیالہ پی گئے، لیکن امام زید سے انہوں نے غداری نہیں کی۔ آپ خود دیکھ لیں، آج کل لوگ اپنی زندگی کے اندر وفاداریاں نبھانے کا، اور سیاسی لیڈران کو آپ دیکھ لیں، چیک کر لیں ان کی وفاداریوں کو، پھر جاتے ہیں، بلیک میل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ابو حنیفہ، انہوں نے 75 سال عمر کے اندر، 70 سال عمر کے اندر اپنی جان گوا دی انہوں نے، لیکن اپنے فتوے سے رجوع نہیں کیا۔ تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ محبان اہل البیت علیہ السلام میں سے۔ تو بہرحال مولانا سلمان الحسینی الندوی، ان کی ایک محدث ہیں، فقیہ ہیں، امت کا اثاثہ ہیں، علمی میدان کے اندر ان کے کارنامے ہیں، کام کیا ہے، ہزاروں تعداد میں ان کے طلباء ہیں، شاگرد ہیں، دنیا بھر میں لاکھوں لوگ ان سے محبت کرنے والے ہیں، اور پھر اعلیٰ نسب سے ہیں، سادات میں سے ہیں، علمی خاندان ہے، کوئی کسی پنڈ کے مولوی صاحب نہیں ہیں، گراؤنڈ کے اوپر موجود انہوں نے عظیم الشان کام کیا ہے۔ مولانا سلمان الحسینی الندوی حفظہ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ جو پیغامات انہوں نے روزہ امام حسین علیہ السلام سے دیے، امام علی علیہ السلام کے مرقد سے جو انہوں نے پیغامات دیے ہیں، واللہ باللہ
سننے کے قابل ہیں، آپ انہیں سنیں، ان کو فالو کریں۔ ایسے حسینی علماء اس وقت میں نعمت غیر مترقبہ ہے، اس امت کے لیے عظیم نعمت ہے۔ علماء حق ناپید ہو چکے، یعنی میں جب بیٹھا یہ سرچ کرنے کے اوپر کہ کتنے علماء حسینی ہے پاکستان میں، ہوں گے لیکن سامنے آنے والے، ویسے تو مجھے بھی بہت سارے علماء ملتے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب آپ بہت صحیح بات کرتے ہو، آپ اہل البیت علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ صحیح بات کرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں آپ کیوں نہیں کرتے ہو؟ آپ کیوں نہیں کرتے ہو؟ آپ کے پاس بھی موبائل ہے، بنائیں ویڈیو، اس کے اوپر گفتگو کریں، کس کا خوف ہے آپ کو؟ وہ کہتے ہیں نہیں یار وہ مسجد میں نا ہم مسئلہ ہو جائے گا، آپ کو جانتے ہیں نا ہماری جاب فلاں ادارے میں، فلاں مدرسے میں جاب کرتے ہیں، تو یہ عذر پیش کرتے ہیں۔ ہوں گے لاکھوں علماء ہوں گے، اس کے لیے آپ کو مدرسے کی قربانی کرنا پڑتی ہے، مسجد سے فراغت آپ کی ہو سکتی ہے، ادارے سے آپ کو نکالا جا سکتا ہے کہ تم اہل البیت کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ بولتے تو یہ ہے نہیں ہم اہل البیت سے محبت کرنے والے، لیکن یہ کہتے ہیں اہل البیت سے اس طرح کی محبت جیسے ہمارے اکابرین نے کہا۔ تمہارے اکابرین نے کیا کہا اہل البیت کے بارے میں؟ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے اکابرین تو حدیث ثقلین کو بیان ہی نہیں کرتے تھے، تمہارے اکابرین تو وہ ہمیشہ اہل البیت علیہ السلام کے اوپر ظلم کرنے والے ان کی تعریفیں کرتے رہے، تو تمہارے اکابرین کی کون سی مدح؟ تو بہرحال یہ قربانی مانگنے والا کام ہے، اور مولانا سلمان ندوی صاحب نے اس پہ قربانیاں بھی دی ہیں اور ادارے گوائے ہیں۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے، عظیم الشان انسان ہے، عظیم الشان ان کا کام ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے پاکستان کے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب میں پہلے بھی ٹاپ 10 سنی شیعہ اسکالرز کے اندر انہیں جو ورلڈ میں ہیں ان میں انہیں رکھ چکا ہوں، اور میں نے وجہ یہ بتائی کہ پاکستان میں، ہندوستان میں جو اردو بولنے والا طبقہ ہے انہیں اہل البیت کے ساتھ انہوں نے جوڑا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم صرف پاکستان اور ہندوستان کی بات کریں اور ان علماء کی جو اہل البیت کے ساتھ اہل السنت مکتب کو جوڑنے والے ہیں، دیکھیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا موقف فلاں چیز کے بارے میں کمزور ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ دیگر ناسبیوں کے مقابلے میں دیکھیں نا جو سنیوں میں موجود ہے، جنہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے ناسبیت کا، تو ان کے مقابلے میں آپ کو بہت بڑی نعمت نظر آئیں گے۔ تو اس لیے ہر ایک شخص سے نا آپ پورا یہ مطالبہ بھی نہ کیا کریں کہ وہ 100% وہ آپ کی گفتگو کرنے لگ جائے اور وہ شیعہ ہو جائے۔ یہ مطالبہ بھی آپ کی طرف سے آنا، یا وہ لوگ جو محبان اہل البیت ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قادری صاحب کو بھی وہ بولنی چاہیے کہ جو ہم بولتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اختلافات رہتے ہیں، آپ کو من حیث المجموع اگر دیکھیں تو دوسروں کے مقابلے میں وہ آپ کو ان کا کام بہت بہترین نظر آئے گا، نہ کہ صرف بہترین بلکہ آپ بھی اس کی تعریف کریں گے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے دنیا بھر میں ادارے بنائے ہیں، پاکستان کے اندر منہاج القرآن کے نام سے ادارہ قائم کیا ہے، یونیورسٹیز، کالجز، سکولز، تعلیمی ادارے بنا کر ان کا مقصد، یعنی ان کے جس فرد سے بھی آپ بات کریں تو وہ آپ کو اہل البیت علیہ السلام کی محبت میں آپ کو پیچھے نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ ایک بڑا کام ہے، عظیم کام ہے، بریلوی طبقے کو اہل البیت کے ساتھ جوڑنے میں ان کا ایک اہم کردار ہے۔ جو چھٹا نام ہے وہ ہے مولانا یاسین قادری صاحب کا۔ مولانا یاسین قادری صاحب نے پچھلے دنوں مجھے کتاب بھیجی ہے، اگرچہ اس میں لفظی طور پر کچھ اغلاط عبارات کی موجود ہیں، لیکن پہلا ایڈیشن ہے اور اس میں بہتری آئے گی۔ البتہ افضیلت علی علیہ السلام کے موضوع پر انہوں نے جو کام کیا ہے شاندار ہے، خطابات کرتے ہیں، خطیب انسان ہیں، اور چپے چپے میں جا کر، گاؤں بستی شہر میں جا کر اپنی جان پہ کھیل کر وہ اس پرفتن دور میں اہل بیت علیہ السلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ ایک عظیم کام ہے کہ جو عوامی سطح کے اوپر ان کا کام موجود ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر اگرچہ اتنا بڑا کام نہیں ہے، لیکن ہر بندہ سوشل میڈیا کا بھی نہیں ہوتا اور ہر بندہ عوامی بھی نہیں ہوتا، کسی کو پبلک میں بولنے کا اچھا تجربہ ہوتا ہے، کسی کو سوشل میڈیا پہ بولنے کا ہوتا ہے۔ تو جو عوام میں بولنے کا ملکہ ہے وہ ان کو اسٹیل کا گلا ان کے پاس ہے، اور یہ گھنٹوں فضائل اہل بیت علیہ السلام بیان کرتے ہیں اور لوگ اس کو سنتے رہتے ہیں، اور اتحاد امت پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ان کی جو شخصیت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے کہ جنہیں ہم نے چھٹے نمبر کے اوپر رکھا ہے۔ اسی طرح پاکستان میں طارق جمیل صاحب ہیں۔ طارق جمیل صاحب دیوبند کے علماء میں سے ہیں، اور گلدستہ اہل بیت علیہ السلام کے نام سے انہوں نے جو کتاب لکھی ہے بہت مقبول ہوئی،
اور امام علی علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے اپنے حلقے میں تبلیغی جماعت کے اندر جو کام کیا ہے، لوگوں کو، دیوبندی لوگوں کو اہل البیت کے ساتھ متعارف کرایا ہے، اہل البیت کے ساتھ جوڑا ہے، تو یہ ان کا عظیم کام ہے۔ اسی لیے محبان اہل البیت کی صف میں انہیں ہم نے رکھا ہے اور میں نے شمار کیا ہے۔ یہ ایک بڑی قربانی ہے۔ اگر کوئی دیوبندی صرف یہ بات بھی کر دے نا مولا علی، تو اس کو بڑی قربانی سمجھے گا، بڑی قربانی سے سمجھے گا۔ یعنی وہ دیگر مسائل میں چاہے آپ کے ساتھ متفق ہو یا نہ ہو، صرف دیوبندی شخص اگر علی کو مولا بھی کہہ دے علیہ السلام، یہ عظیم قربانی۔ کیوں اس کو قربانی میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہمارے دیوبندیوں کو، بیچارے دیوبندی بہت مظلوم ہیں۔ یعنی کیسے مظلوم ہے؟ علمی سطح پر بھی، اور ان سے حقائق کو بہت چھپایا گیا۔ ایک تو سیاسی جماعتیں، ان کے اوپر سیاست کا بہت اثر ہے۔ ہمارے دیوبندیوں کو سیاست میں انوالو کیا جاتا ہے، زیادہ طور پر طالب علمی کے زمانے سے ہی ان کے مدرسوں میں ان کو بھر بھر کے ان کو جلسے جلوس میں لے جایا جاتا ہے۔ پھر ان کو جو علماء ہیں ان کے، وہ ان کے دماغوں کو اس طرح بھرتے ہیں، برین واش ان کا اسی طرح کیا ہے۔ پہلے جہاد کے نام پہ کیا، ان کے دماغوں کو بھرا ہے، پھر بریلوی نفرت میں، پھر شیعہ نفرت میں، پھر ان کی اتنی پارٹیاں، اتنی تقسیم ہے یہ لوگ کہ ہر ایک کی اپنی بولی ہے، کوئی قرآن و حدیث ان کو واقفیت نہیں دلاتا ہے۔ تو اگر ایسے میں یعنی ناصبیت کا زیادہ غلبہ ہے دیوبندیت کے اوپر، اس چھاپ کو کم کرنے میں طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ کا اہم کردار ہے، اور بنیادی طور پر اسی لیے ہم نے انہیں ان 10 علماء میں ان کو شامل کیا ہے۔ انڈیا کے عالم دین ہے مولانا حبیب احمد حسینی صاحب حفظہ اللہ۔ میں ان سے زیادہ واقف نہیں ہوں، لیکن ان کی جو میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، خاص طور پر حدیث الثقلین کے اوپر جو میں نے ان کا ایک پروگرام دیکھا ہے ایک سوشل میڈیا کے چینل پر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں دعا کرتا رہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی زندگی میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ علماء اہل السنت جو حدیث الثقلین کو بیان کر رہے ہوں، تو یوں سمجھیے کہ وہ اپنے اوپر اہل البیت کا قرض ادا کر رہے ہیں۔ اس امت کے ہر فرد پر جو خود کو قرآن و حدیث کا عالم کہتا ہو، اسکالر کہتا ہو، اس پر یہ قرض ہے کہ وہ حدیث ثقلین کو اپنے لوگوں تک پہنچے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جو حدیث ثقلین کا یہ قرض ادا کر رہے ہیں؟ ان کے کندھوں کے اوپر اہل البیت علیہ السلام کا یہ قرض ہے کہ یہ آگے پہنچائے۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے افراد آپ کو مل رہے ہیں؟ آپ گن کے بتا دیجیے مجھے۔ یعنی آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہزاروں سنی علماء ہوں گے، بریلویوں میں الگ، دیوبندیوں میں الگ، اہل حدیث میں الگ، انڈیا پاکستان میں لا لیں تو لاکھوں میں۔ ان لاکھوں میں سے مجھے آپ 50 علماء نکال کے دے دے جن کو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ بریلوی دیوبندی عالم ہے اور یہ محبان اہل البیت میں سے، اور اس نے کام کیا ہے اور ببانگ دوہل کام کیا ہے، نہ فتووں سے ڈرا ہے، نہ دھمکیوں سے پیچھے ہٹا ہے، اور نہ قتل کی دھمکیوں سے، نہ قید کی پابندیوں سے، لیکن یہ پھر بھی لگا رہا حسین حسین اور علی علی کرتا رہا۔ ایسے 50 سنی علماء کرام نکال کے آپ مجھے دکھا دیں، 50 مساجد مجھے دکھا دیں اہل سنت والجماعت کی جہاں پر حدیث ثقلین کو بیان کیا جاتا ہو۔ نہیں ملیں گی آپ کو، نہیں ملیں گے ایسے افراد۔ تو اس لیے یہ جو لسٹ ہم نے بنائی ہے، اس میں ہر شخص کا وہ کردار جس سے ہم واقف ہیں یا جس نے عوام کے اوپر ایک اچھا اثر چھوڑا ہو، یعنی عالم دین ہو، اور یا اگر عالم دین نہیں ہے تو اس کی کوئی تصنیفی خدمات موجود ہوں، عوام کے اوپر اس کا ایک ہلکا اثر موجود ہو، اور مسالک سے وابستہ ہو۔ کیونکہ مسلکوں کی بالکل تقلید کر دینا کہ یہ مسالک بالکل غلط ہے، یہ بھی بسا اوقات انسان کو ایک انتہا پسندی کی جانب لے جاتے ہیں۔ تو طارق جمیل صاحب مسلک دیوبند سے وابستہ ہیں اور اس کا ایک بڑا نام ہے۔ اسی طرح جو حبیب الحسینی صاحب ہیں، یہ پہلے منہاج القرآن سے وابستہ تھے اور ابھی بھی غالباً منہاج القرآن سے وابستہ ہیں۔ مجھے زیادہ ان کے بارے میں ڈیٹیل نہیں معلوم، جو سوشل میڈیا سے معلوم ہو سکی وہ میں نے آپ کو شیئر کر دی ہے۔ پاکستان کے عالم دین ہے مفتی حنیف قریشی صاحب، میں ان سے ملاقات کر چکا ہوں یہاں کراچی میں، اور بہت ہی نائس انسان ہے، بہترین انسان ہے، اہل البیت علیہ السلام کے فضائل کو بیان کرتے ہیں، اور کبھی کبھار یہ ان کے اوپر یعنی ایک خاص طرح کا جب موڈ ان کے اوپر چھا جاتا ہے، مثلا اگر کوئی سنی بیٹھا ہو ان کے سامنے، ناسبی بیٹھا ہو تو یہ حسینی بن جاتے ہیں، اور اگر کوئی محب اہل بیت بیٹھا ہو تو یہ اس وقت میں
یہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو ان کا کچھ اس طرح کا معاملہ ہے. لیکن بہرحال ان کے جو چاہنے والے ہیں، ان کے جو حلقہ اثر ہے، کم از کم یہ لوگ ناصبی نہیں ہیں. یعنی میں اس بارے میں پختہ ہوں، مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ ناصبی نہیں ہیں کم از کم، لیکن وہ خود کو سنیت کے اندر رکھنے کے لیے کم از کم اپنے آپ کو جس میں رائے یہ دینا چاہوں کہ وہ ان موضوعات کو زیادہ نہیں چھیڑتے ہیں کہ جو سنیت کے لیے ریڈ لائن ہے. بہرحال اتنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی ہوگا ان کے بارے میں، اور اگر میں کچھ زیادہ بول گیا ہوں تو مفتی صاحب آپ سے معذرت چاہتا ہوں. جو نواں نام ہے وہ ہے مولانا عبد القادر شاہ صاحب. مولانا عبد القادر شاہ صاحب معمر انسان ہیں، عظیم عالم دین ہیں. ان کا میں نے نام سنا ہے اور ان کی کچھ تقاریر میں نے سنی ہے، اور ایک بڑا حلقہ اثر ان کے ساتھ وابستہ ہے، اور کافی طویل عرصے سے یہ ان موضوعات کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور خاص طور پر یورپ کے اندر جو نوجوان ان سے وابستہ ہیں وہ اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات سے ہیں. تو اس لیے چونکہ علمی شخصیت ہے اور استاذ الاساتذہ ہیں، ہم نے اس لسٹ کے اندر انہیں بھی جگہ دی ہے. اور چونکہ شاہ صاحب ہیں، سادات ہیں، اور ان کی جو علمی گفتگو ہے جہاں تک میں نے سنی ہے تو اس نے مجھے بہت متاثر کیا ہے. جو 10واں نام ہے، یہ 10ویں جگہ میں نے خالی چھوڑی ہے. 10ویں جگہ میں نے خالی چھوڑی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنا نام یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے اس 10ویں جگہ کو خالی چھوڑ دیا. آپ یہاں اس جگہ کو پر کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ کسی کا بھی نام رکھنا چاہیں. لیکن بہرحال اس 10ویں جگہ پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے الحمدللہ عز و جل ہر طرح کی مخالفتوں کا سامنا کرتے ہوئے اور قربانیوں کو ادا کرتے ہوئے اہل البیت علیہ السلام کے موضوعات کے اوپر گفتگو کی ہے، اور کسی طرح سے بھی انسان کا خوف اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا، اور ان موضوعات کو ڈسکس کیا ہے کہ جہاں پر اکثر لوگ وہاں آنے سے کتراتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اس معاشرے میں ناسبیت کے اوپر ایک بڑا ڈنٹ ہم نے لگایا ہے، اور کبھی بھی ہم نے اپنی زبان سے ان لوگوں کے لیے ڈبل اسٹینڈرڈ کا کردار ادا نہیں کیا. مثلا ڈبل اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ ہم یہ بھی کہتے ہوں کہ فلاں شخص وہ ظالم ہے اور پھر ہم اس کو رضی اللہ عنہ بھی کہیں. اور آپ کی مرضی، آپ کسی کو کہتے ہیں نہیں کہتے، لیکن بہرحال یہ زیب نہیں دیتا ہے آپ سے، کہ اخلاقی طور پر زیب نہیں ہے کہ ایک طرف انسان یہ کہے کہ مولا علی نے فلاں کے ساتھ جنگ کی اور اس شخص کو فیہ باغیہ ہے، اور پھر آپ آگے پھر رضی اللہ عنہ بھی کہیں اور کہیں کہ یہ یعنی رضی اللہ عنہ ایک بڑا ٹائٹل ہے، یہ قرآنی ٹائٹل ہے، یہ صرف اسی کے ساتھ لگے گا کہ جو اس کا مستحق ہوگا. تو ہم نے جو معیار قائم کی الحمدللہ اسی کے اوپر آج تک قائم ہے. اور حدیث الثقلین کے اوپر الحمدللہ عز و جل جس کو ہم نے اپنے پلیٹ فارم کے اوپر سے کام کیا، میرے پاس دن میں دسیوں میسیج آتے ہیں کہ ہم نے حدیث الثقلین کو پہلی مرتبہ سنا تھا، اور ہم اس وجہ سے اہل البیت کے قریب ہوئے، اور ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھی یہ حدیث. اپنے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے ہم اس پیغام کو پہنچا رہے ہیں. جتنی ہماری زندگی ہے، ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے قرآن مجید میں تدبر کرنے اور آپ سب کو اہل البیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے، مجھے بھی معرفت عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ وہ 10 نام ہیں جو میرے نزدیک ہیں. آپ کی تحقیق کچھ اور آپ کو بتائے گی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمدرد بھائی آپ نے اس میں فلاں نام چھوڑ دیا، فلاں مس کر دیا. دیکھیں اب 10 ناموں کے اندر 50 لوگ تو فٹ نہیں ہو سکتے نا، تو 10 ناموں میں 10 لوگ ہی فٹ ہوں گے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ 10 افراد ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں فلاں شخص اس میں ہونا چاہیے تو آپ کمنٹ میں لکھیے گا، تو یہ آپ کا رائٹ ہے، اور انشاءاللہ اس 10 سے لسٹ کو اضافہ کیا جائے گا. اضافہ ہونا چاہیے. تو میں نے ٹاپ 10 کی لسٹ جاری کی ہے، اضافہ ہونا چاہیے اور ہوگا. یعنی میں تو کوشش یہ کر رہا ہوں، میرا تو کام یہی ہے کہ 10 سے 50 ہو، 10,000 ہو. لیکن ابھی کون ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہمارے ہاں مسجد کے مولوی صاحب محب اہل بیت. میں بھی اس طرح بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، مسجد کے خطباء کو جانتا ہوں، قاری صاحبان کو جانتا ہوں، لیکن ہر بندے کو ہم اس لسٹ میں شامل نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ بندہ آپ اس کو اسکالر مانتے ہو. اسکالر ماننے کی آپ کے نزدیک الگ معیار ہوگا، میرے نزدیک معیار الگ ہے.
آپ تلاش کیجئے، اگر کسی میں آپ کو نظر آتی ہیں تو اس میں آپ بھی شامل کر لیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ